بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو کچھ اپنے راز بتانے لگا ہوں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ذرا ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس چینل پر میں بہت سارے وظائف جو ہے وہ اپلوڈ کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے، کہ کس وظیفے کے کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کے دلوں میں سوال تو پیدا ہوتا ہوگا، یقیناً آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ یہ خود بندہ کتنے وظائف کرتا ہے جو ہمیں بتاتا رہتا ہے، کیا یہ خود سارے وظیفے کرتا ہے یا نہیں۔ تو ناظرین، میں آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک بڑی اپنی سیکرٹ شیئر کرنے لگا ہوں۔ یہ میری ذاتی ہے اور میں آپ کو اللہ کو حاضر ناظر جان کے، جو اس وقت بھی موجود ہے، میں آپ کو جو کچھ بتانے لگا ہوں بڑی سچی ساری بات ہے۔ غور سے سنیے گا، ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ لوگوں میں سے بھی یہ طریقہ کار اختیار کر لے تو آپ لوگوں کے معاملات بھی ایسے ہی ہو جائیں جیسے میرے ہیں۔ غور سے سنیے ناظرین، سیکرٹ یہ ہے جو میں بتانے لگا ہوں آپ سے، کہ میں نے آج تک اس وقت تک، جب کہ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور تقریباً 31 اگست ہے اور سپٹمبر آنے والا ہے، جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں 11:22 ہیں اس وقت جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں، تو اس وقت تک یقین کریں کہ میں نے آج تک اپنے رب کریم سے جو کچھ بھی مانگا ہے، میرے رب نے وہ مجھے عطا فرمایا ہے۔ جی ناظرین، وہ مجھے عطا فرمایا ہے۔ میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ میرا طریقہ کار کیا ہے۔ ناظرین، خواہ وہ میرے لیے BS کی ڈگری تھی، ایجوکیشن کے معاملات تھے، اس کے بعد رزق تھا، اچھی جاب تھی، اچھی جاب ہونے کے بعد میرے لیے جو سب سے بڑی میری خواہش تھی، جو کہ میں اپنے رب سے کر بیٹھا، وہ ایسی تھی کہ میں جب سعودی عربیہ گیا تو میری بڑی تھوڑی تنخواہ لگی تھی، کیونکہ نیا میں گیا ہوا تھا اور شروع میں بڑی کم ہوتی ہے تنخواہ۔ تو میں نے ایک دفعہ میں ایک سعودی کے گھر میں گیا کسی کام کے لیے، کمپیوٹر کی مینٹیننس وغیرہ بھی میں کرتا تھا، سیٹلائٹ ڈش وغیرہ اس دنوں میں۔ تو ایک گھر میں گیا تو وہ قلعے کی طرح گھر بنا ہوا تھا، بہت بڑا خوبصورت گھر تھا۔ تو میں جب گیا تو میں نے کہا کتنے بندے اس گھر میں رہتے ہیں؟ 2 بندے، میاں اور بیوی، اور اتنا بڑا گھر۔ پتہ نہیں کیوں میرے دل میں کیا آ گیا کہ میں نے اپنے رب سے باتیں شروع کر دیں۔ جو اس گھر میں تھا تو میں نے کہا، اے میرے رب کریم، جس گھر میں رہ رہا ہوں وہ بڑا اچھا ہے، تو نے عطا فرمایا ہے، لیکن یا رب، ہمیں بھی تو نے پیدا کیا ہے اور ان لوگوں کو بھی تو نے ہی پیدا کیا ہے۔ یہ عربی ہیں اور ہم مطلب ایشین پاکستانی ہیں، تو یا رب ان پہ تیری اتنی مہربانی، اتنا بڑا گھر، 2 بندے، ماشاءاللہ اتنا خوبصورت۔ ایسا گھر ہو تو لائف کتنی خوبصورت ہوتی ہوگی، اور ہم جس گھر میں رہتے ہیں وہ تو پرانا بھی ہو چکا ہے، اور اے رب تو جانتا ہے کہ بارش جب ہوتی ہے تو میرے گھر میں پانی بھی آ جاتا ہے، کیونکہ اس کی جو ہے وہ بلند جو ہے وہ گلی کے برابر ہو گیا ہے، تو بارش کا پانی بھی آ جاتا ہے۔ اے میرے رب کریم، تجھ سے یہ میری التجا ہے کہ مجھے بھی ایسے ہی بڑا گھر عطا فرما دے، تاکہ یہ ایک میری خواہش ہے۔ میں نے اپنے رب سے یہ خواہش پوری کرنے کے لیے بس یہ باتیں کی۔ میرا جو انداز اللہ رب العزت سے ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ، مجھے نہیں پتہ یہ غلط ہے یا صحیح، لیکن میرا انداز دوستانہ ہوتا ہے کہ یار، یا رب کریم، تو نے ان کو بھی عطا فرمایا، مجھے بھی عطا فرما دے، تیرے کون سے کوئی خزانوں میں کمی ہے اے رب۔ تو یقین کریں کہ ایک وقت وہ آیا کہ اللہ رب العزت نے میرے لیے گھر بنانے کا انتظام شروع کر دیا، اور کرتے الحمدللہ ناظرین، ایسا اللہ رب العزت نے مجھے گھر عطا فرمایا، ایسا گھر عطا فرمایا جو کہ میرے پورے خاندان میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ لوگ الحمدللہ اس کو پیلس کہتے ہیں کہ یہ قلعہ ہے، یہ ایسا ہے، قلعہ ہے، گھر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا ایسا احسان، اور میں حیران ہو گیا جس روز میں اس گھر میں شفٹ ہوا، اور جب یہ بن رہا تھا تو میں کہتا تھا کہ یا رب، میری امی ایک بات کہا کرتی تھی میرے متعلق کہ اس نے کہ پیسے جمع کرنے، یہ تو ککڑیاں دا کھڈرا نہیں بڑھا سکتا، یہ پنجابی کے الفاظ ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میرے بیٹے کو پیسے جمع کرنے کی عادت ہی نہیں ہے، یہ الیکٹرانکس پہ بہت پیسہ خرچ کرتا ہے۔ میں کمپیوٹر، یہ لیپ ٹاپ، یہ کیمریز اور ڈیجیٹل وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں لینے پہ لگا رہتا تھا۔ تو میری امی کہتی تھی کہ تم مرغیوں کا ڈربہ ہوتا ہے وہ بھی نہیں بنا سکتے۔
تو جب یہ گھر بنا تو میں نے امی سے کہا امی یہ دیکھیں آپ نے یہ گھر بن گیا ہے اور یہ آپ کی دعاؤں سے بنا ہے۔ تو ناظرین یقین کریں کہ میرے رب نے وہ مجھے عطا فرمایا اور آج میں اسی گھر میں رہ رہا ہوں۔ میں خود بڑا حیران ہوتا ہوں کہ اللہ رب العزت کا اتنا کرم تھوڑی سیلری میں یہ کیسے ہوا۔ اللہ کی قسم مجھے نہیں پتہ، اللہ رب العزت کی قسم مجھے نہیں پتہ۔ ناظرین اللہ رب العزت نے جب مجھے 3 بیٹیاں عطا فرمائیں تو میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے 3 بیٹیوں کی تو شرائط پوری ہوگی جنت میں جانے کی۔ تو میں نے کہا اے میرے رب، ایک دن میں باتیں کر رہے تھے سونے سے پہلے، میں اور میری مسز سے، تو ہم باتیں کرنا شروع ہو گیا اللہ رب العزت سے کہ یا رب تیرے خزانے میں تو کوئی کمی ہی نہیں ہے، یہ 3 بیٹیاں ہیں تو تینوں کو تو ہم بیاہ دیں گے، یہ گھر کے دروازے بند ہو جائیں گے، یعنی یہاں پھر کون رہے گا، جیسا بھی ہے، لیکن اے رب اگر تو ایک وارث عطا فرما دے، بیٹا عطا فرما دے، وہ بہنوں کی عزت بھی ہوتا ہے بیٹا اور وارث بھی ہوتا ہے۔ تو ناظرین یقین کریں کہ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ثم ماشاءاللہ مجھے 2 بیٹے عطا فرما دیے جن کے میں نے نام محمد اور علی رکھے۔ تو ناظرین اللہ رب العزت سے باتیں کرنا میرا ایسا شغل ہے، شغل عربی میں کام کو کہتے ہیں، شغل میں پنجابی والا لفظ نہیں بول رہا، عربی کا شغل بول رہا ہوں، یہ میرا کام ہے ہر وقت، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ فار ایگزامپل اگر میرا کوئی نقصان بھی ہو جائے نہ کچھ بھی ہو جائے تو میں اپنے اللہ رب العزت سے کہتا ہوں کہ یا اللہ یہ تو نے کیا کر دیا میرے ساتھ ایسا کر دیا یا رب، یا اللہ مجھے تو امید نہیں تھی، تو میرا دوست ہے اور اپنے دوستوں کے تو جو ہے وہ دوست کام آتے ہیں، اے رب تو نے یہ کیا کر دیا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اکیلے کے لیے استعمال ہوتا ہے، آپ جمع کا صیغہ ہوتا ہے تو اس لیے اللہ رب العزت واحد ہے، تو واحد کے صیغے میں لفظ تو جو ہوتا ہے وہ آتا ہے۔ تو میں نے کہا یا میرے رب عطا فرما دے، اور یقین کریں کہ ابھی کل پرسوں کی ہی بات ہے، بیٹی کی شادی ابھی میرے سر پہ آ گئی ہے، 1-2 مہینہ رہ گئے ہیں، 3 مہینے رہ گئے ہیں سوری۔ تو میں نے رب کریم سے کہا کہ یا اللہ کوئی انتظام کر، کوئی میں تو اپنا کام کر رہا ہوں، کوئی اور زیادہ آرڈرز آئیں، کوئی اور زیادہ میرا پرنٹنگ کا کام بڑھے۔ تو پھر میری ایک زمین تھی بڑے عرصے کی لی ہوئی، بہت سالوں پہلے کسی پہاڑ میں وہ ایسی لی ہوئی تھی، ہم نے سوچا تھا کہ کبھی یہ بنے گی لیکن اس کا ریٹ ہی نہیں بنا وغیرہ وغیرہ۔ تو یقین کریں کہ وہ زمین پچھلے لیٹ سے کہ 18-19 سال یا 16 سال 17 سال وہ بک بھی نہیں تھی اور ہم سمجھ رہے تھے کہ اس پہ قبضہ ہو چکا ہے۔ یقین کریں میں نے یہ دعا مانگی اور بیچنے کے لیے اس کے پیپر جب سبمٹ کیے تو یقین کریں وہ زمین اسی ٹائم بک گئی، جو سمجھ رہے تھے کہ ہم ہے ہی نہیں ہے، جو پچھلے 10 سال سے ہم بیچنے کی کوشش کر رہے تھے وہ بک بھی نہیں تھی، اور الحمدللہ اللہ نے کرم کر دیا۔ اللہ رب العزت یقین کریں کہ ایسے دوستوں کی طرح پیش آتا ہے کہ جب آپ اللہ رب العزت سے دوستی کرتے ہیں تو اللہ سب سے بہترین دوست بن کے آتا ہے۔ میرا کیا انداز ہے کہ میں اللہ کو اس کے صفاتی ناموں سے پکارتا ہوں، جتنے صفاتی نام ہیں نا اللہ کے، میں ان سے اللہ کو پکارتا رہتا ہوں، اور ان صفاتی ناموں سے پکارنا کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ مجھے میرے صفاتی ناموں سے پکارو۔ آپ فار ایگزامپل یقین کریں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب میں اکثر اوقات لائیو ٹرانسمیشن میں دعا کرواتا ہوں تو میں کیا کہتا ہوں، صفاتی ناموں سے پکارتا ہوں۔ جیسے کہ صفاتی ناموں سے پکارنے کے جو سیکرٹس ہیں میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ بھی بے شک لکھ لیجئے، میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ اگر آپ روزی میں وسعت چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت رزق بڑھا دے تو 2 نام، یا باسط ہو یا منعم ہو، یہ 2 پڑھ لیجئے۔ اگر آپ کو اپنے کاموں میں خیر و برکت چاہیے زندگی میں تو یا مقتی یا شکور ہو، یہ پڑھ لیجئے۔ اگر آپ محتاجی سے بچنا چاہتے ہیں کہ صرف اللہ آپ کو اپنا محتاج بنائے، یا عزیز ہو یا مغنی، یہ والے پڑھ لیجئے۔ اگر آپ کو عزت کی آپ طلبگار ہیں، شہرت عزت چاہیے تو یا جلیل ہو یا کریم ہو، یہ دیکھیے کتنے آسان ہیں۔ اور آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے محبت کریں، آپ ہر دل عزیز ہو جائیں، لوگ آپ کے پیچھے آئیں، یا معز ہو یا رافع ہو، اس کا عزت، اس ناموں سے اس کو پکارے اور دوست بن کے شیئر کرے، اٹھتے بیٹھتے باتیں کرے اپنے رب کریم سے۔ اور فار ایگزامپل اگر آپ کی صحت خراب ہے تو یا عظیم ہو یا حی ہو، یہ پڑھنا شروع کر دیجئے۔ آپ چاہتے ہیں کہ مخلوق سے بے نیاز ہو جائیں اور اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، یا وہاب ہو یا واسع ہو،
یہ پڑھنا شروع کر دیجئے۔ اور اگر آپ کو عبادت کا شوق ہے اللہ رب العزت کا، لیکن آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں اور عبادت کرنے لگتے ہیں تو دل اکتا جاتا ہے، تو یا محصی یا قدوس ہو، یہ پڑھ لیجئے، یا محصی ہو یا قدوس ہو۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ گناہوں سے چھٹکارا ہو جائے، اللہ رب العزت آپ کو ہدایت عطا فرما دے، تو یا آخر ہو یا ہادی ہو، یہ والے پڑھنا شروع کر دیجئے۔ ناظرین اسی طریقے سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ مکان گھر وغیرہ کی خیر و برکت آ جائے، یا رزاق ہو یا حبیب ہو، یہ پڑھ لیجئے، کتنا آسان ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو علم حاصل ہو، آپ ٹیکنیکل ہو جائیں، آپ علم والے ہو جائیں، یا حکیم ہو یا باعث ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ دعائیں کرتے ہیں وہ قبول ہو جائے، تو یا سمیع ہو یا مجیب ہو۔ چھوٹی سی بات، یہ دو نام آپ یہ دیکھیے، تو اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی شفاعت نصیب ہو جائے، یا حسیب ہو یا تواب ہو۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی پہ غلبہ ڈال لیں، دشمن نے آپ کو تنگ کیا ہوا ہے، یا قوی ہو یا عزیز ہو، یہ دو نام۔ اس طریقے سے آپ ناموں سے پکاریں کہ ناموں سے پکارتے جائیں گے تو اللہ رب العزت آپ کو اسی طریقے سے پیش آتا ہے جس طرح کے نام آتے ہیں۔ جیسا کہ کسی کا کاروبار ہے نہیں چل رہا، یا فتح ہو یا رزاق ہو، اس طریقے سے پکارنا شروع کر دیں۔ لیکن باتیں کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ دیکھیے کہ آپ دوست بناتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دوست کام آئے گا، آپ کو بولنا پڑتا ہے، شرم کرنی پڑتی ہے، حیا کرنی پڑتی ہے مانگنے کے لیے۔ لیکن اللہ رب العزت سے تو آپ دل میں بھی مانگ سکتے ہیں، جتنا زیادہ دل میں بولیں گے اتنی ہی آپ کی دعاؤں میں اثر ہوگا۔ ناظرین میرا یہی طریقہ ہے، اور اسی طریقے کو میں نے آج تک اپنی زندگی میں آزمایا ہے۔ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، یقین کریں کہ میں جب نام لیتا ہوں نا اللہ کا، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کون ہے۔ نمبر ایک، آسمان و زمینوں کا مالک ہے، اس کائنات کا مالک ہے، بادشاہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ مجھے جانتا ہے، میرے ساتھ ہوتا ہے۔ میں جب بھی اکیلا ہوتا ہوں وہ میرے ساتھ ہوتا ہے، وہ ادھر ہے، وہ ادھر ہے، وہ آگے ہے، وہ پیچھے ہے، وہ اوپر ہے، وہ ہر جگہ ہے میرے۔ یہ آپ کو سوچنا ہے اور آپ کو برے کاموں سے بچے رہنا ہے، کیونکہ اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ پھر جو مانگیں گے اللہ آپ کو عطا فرمائے گا انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی۔